اپنا مسئلہ فولاد کی طرح پختہ رکھو، انداز شیرین رکھو، سینہ بڑا رکھو۔ اسی آسمان سے آگے آسمان اور بھی، اور علماء کی بات بھی غور سے سنو، کوشش کرو کہ آپ کی بات اور دلیل وہ کس طرح سمجھیں گے۔ وقت دے دو، مہینہ سال دو، خیر ہے۔ سینہ تنگ نہ کرنا، ولا یکن صدرک ضیقا بہ، سینہ تنگ ہونا پہلی شکست مبلغ، سینہ بڑا رکھو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فساد مچاتے ہیں ملکوں میں۔ علماء لکھتے ہیں سب سے بڑا فساد شرک اور بدعت کا فساد ہے۔ شرک سے عقیدہ برباد ہو جائے گا اور بدعت سے سنت برباد ہو جائے گی۔ تو جب سنت اور توحید دونوں متاثر ہوئے تو روئے زمین کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، بڑے گھاٹے میں ہیں۔ اللہ اکبر، یا رب۔ اب کچھ خطابات ہے، 4 خطابات ہیں عمومی اور پھر 3 خطابات ہیں خصوصی۔ پہلا خطاب، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ اور تھے تم بے جان، پس کر دیا تم کو زندہ۔ ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ پہلا خطاب ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں سارا کا سارا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواهن 7 سماوات، بس برابر کر دیا 7 آسمان۔ وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ یہ دوسرا خطاب ہوا۔ اور تیسرا خطاب حضرت آدم علیہ السلام کو ہے، اور چوتھا خطاب اولاد کو ہے۔ 4 خطابات ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کفر کیوں کر کرو گے اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، اور تھے تم مردے۔ کیا مطلب؟ امواتا معدوما، عدیم الوجود، ذرات فی الہوا او ذرات فی الارض او قطرات فی الماء، کوئی حیثیت نہیں تھی تم، میت کیا ہوتی ہے؟ بعض کہتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا غَائِبِينَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ فَأَحْيَاكُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِكُمْ وَبُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ نے زندہ کیا، پہلی زندگی وہ تو مادے کی ہے، باپ کی پشت میں اور ماں کے پیٹ میں، یخرج بین الصلب والترائب۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، دنیا کی موت۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا قبر میں، اور یہ زندگی حشر تک، ما بعد الحشر تک ہوگی، اس لیے اس کے بعد دوبارہ موت کا ذکر نہیں۔ ثم الیہ ترجعون۔ میں اس وقت زیادہ کلام نہیں کر سکتا کیونکہ میرا گلا بھی صحیح نہیں ہے اور مسئلہ طویل طلب تفصیل طلب ہے، صرف ایک اجمال عرض کرتا ہوں۔ حیات اور ممات دونوں معروف چیزیں ہیں۔ جسم کے ساتھ جب روح مل جاتی ہے اس کو حیات کہتے ہیں، جسم سے جب روح علیحدہ ہو جاتی ہے اس کو ممات کہتے ہیں۔ حیات اور ممات دونوں قرآن سے ثابت ہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، یہ حیات ہے، اور اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون، یہ ممات ہے۔ حیات اور ممات دونوں منصوص ہے، دونوں برحق ہے، دونوں طرف غلو ہو رہا ہے۔ حیاتی ایسی حیات مانتے ہیں جیسے قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مسلح بچھا ہوا ہے، وہ ظالم کھول کے لیا، پھر اندر کیوں کھید کیا ہوا ہے۔ حیاتی اور مماتی وہ کہتے ہیں سڑ گئے، گل گئے، زمین کھا گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔
افراط تفرید کے پختہ مرتکب ہے دونوں، حیاتیان و مماتیان، شماتیان. وہ قرآن پہ ایمان قائم کرو، سلا گڑے وڑے ویزان گناہگار خواہ. حیات جو قرآن و سنت میں ہے، آمنا و صدقنا بلا کیف و کم و تعویل. کیا حاجت ہے؟ اللہ نے کہا لا تشعرون. جب شعور نہیں ہے تو کس بات کے جھنڈے ڈنڈے لگائے ہوئے ہوئے؟ انور شاہ صاحب نے مشکلات القرآن صفحہ 11 پر یہاں کہا ہے کہ موت در حقیقت جدائی روح از بدنست. موت تو کہتے اس کیوں ہے کہ روح بدن سے علیحدہ ہو گئی. انتزاع محدثین کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کو تو موت کہتے ہیں. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مغازی کے اخیر میں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس روح کا اس جسد کے ساتھ نکلنے کے بعد پھر تعلق ہے یا نہیں؟ براء ابن عازب کی حدیث ہے ثم یعاد روحہ الی جسدہ، روح جسم کی طرف لٹائی جاتی. ابو داؤد میں ہے رد اللہ علی روحی، اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے. جو حدیث کا منکر نہیں ہے وہ روح اور جسم کے تعلق کو مانے گا، اور جو حدیث کا منکر ہے وہ کہے گا یہ حدیث معاذ اللہ درست نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں. آخری بات سن لو. حافظ ابن تیمیہ جو مماتیوں کے جرنیل ہے لیکن وہ سخت حیات و سما کے قائل ہے. یاد رکھنا، حافظ ابن تیمیہ حیات و سما کا اتنا قائل ہے کہ اتنا مولانا حمداللہ بھی قائل نہیں، اتنا سخت قائل. اس کی ایک عبارت سن لو. وہ کہتے ہیں یعذب الروح مع الجسد او یعذب الجسد مع الروح او الروح بعدہ الجسد او الجسد یتبع الروح. واما قول من قال ان الروح لا يتصل بالجسد فهؤلاء كفار باجماع المسلمین. روح کو سزائے، جسم بھی پٹ رہا ہے، جسم کو ہے روح متاثر ہو رہی ہے، آپس میں جوڑ ہے. یہ کہنا کہ ایک دفعہ جب موت پر روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ گیا قیامت سے پہلے پہلے دوبارہ قائم نہیں ہوگا. ابن تیمیہ فتاوی 4 صفحہ 187 پہلی سطر کی 3 عبارتیں وہ کہتے ہیں فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ مسلمان نہیں. مسئلہ حیات ممات کا نہیں، مسئلہ احادیث کے انکار کا ہے. سینکڑوں احادیث کی تکذیب کر رہا ہے، اور احادیث کا انکار تو خطرناک ہے. حدیث کا انکار اور رسول اللہ کا انکار برابر ہے. یہ بات ختم ہو گئی. کبھی توفیق خدا شامل حال رہی اور دل صاف ہو اور وقت مبارک ہو، کسی اور موقع پر انشاءاللہ کلام ہوگا. ورنہ آج جو کلام کیا گیا اصول دین کے عین مطابق ہے، اور اس پر رہو گے تو